ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حکمران یہ کر رہے ہیں، وزیر اطلاعات ہیں صوبائی عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور وہ آذربائیجان میں مریم صاحبہ کے ساتھ تھیں، بہت کلوز ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے بینگن پسند نہیں، اور بینگن کا میٹھا اور کھٹا کرسپ جو ہے وہ تیار کیا ہوا تھا، اور میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے چیف منسٹر یعنی کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا عظمیٰ یہ نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا۔ جب میں نے وہ بینگن ٹرائی کیا تو اٹ واز سرپرائز آف مائی لائف، وہ بہت ٹیسٹی تھا۔ تو معاملات یہ ہیں کہ حکمرانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکمرانوں کی قوت خرید بڑھ گئی ہے، جو پیسہ غریب عوام پہ خرچ ہونا چاہیے تھا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے حکمرانوں پہ، اور وہ حکمران جو کہ ناجائز ہیں، جو کہ الیکشن چوری کے نتیجے میں، فسطائیت کے نتیجے میں، ظلم کے نتیجے میں جو ہے وہ اس وقت حکومت پر مسلط ہیں، عوام پر مسلط ہیں، اور ان کے پیچھے روح رواں جو ہیں وہ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں۔ بادشاہ سلامت کا ایک نیا پروجیکٹ آنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ارادے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال دوسری طرف جی عمران خان صاحب کو اس سال بھی اس عید پر بھی عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور ان کو مسلسل یہ تیسرا سال ہے، تین سالوں میں 6 عیدیں آ چکی ہیں، اور ایک عید کے علاوہ کوئی عید بھی انہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ملی، یہاں تک کہ جو کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر رہنما جو ہیں ان کو بھی عید نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی نہیں ہے، بشرا بی بی کو بھی نہیں ہے۔ تو یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا قانون ہے اور آئین ہے جس کے تحت یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں؟ ظاہر ہے یہ فرد واحد کی طرف سے پابندیاں لگائی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی، بشرا بی بی کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی، اور انہیں ابھی تک اس وقت تک ہاسپٹل منتقل نہیں کیا گیا، اور حالانکہ ڈاکٹرز کہہ چکے ہیں کہ یہ خطرناک کام ہے، لیکن ان کو ہاسپٹل شفٹ نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب کوکین ملکہ ہیں انمول، اور ان کو پچھلے دنوں گرفتار کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پنگ پونگ کھیل کھیلا گیا، پھر ان کو جوڈیشل لاک اپ جیل بھیج دیا گیا۔ اب جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کوکین ڈیلر انمول پنکی کو گردوں کی تکلیف ہوئی ہے، سندھ حکومت نے ہسپتال منتقل کرنے کا ان کو فیصلہ کیا ہے، انمول پنکی کے طبی معائنے کے لیے سخت سیکورٹی انتظامات کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس طریقے سے جو پنکی کا معاملہ ہے کوکین ملکہ کا وہ سنا گیا ہے، اور اب ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی جو ہو چکا ہے کہ وہ لاڈلے بگڑی اولادیں جو تھیں، ایک قتل کا الزام تھا مشہور و معروف، اس کو بھی یہی کیا گیا تھا اس مجرم کے ساتھ بھی، کہ ان کو بھی جیل میں فل عیاشی تھی، اور اب کوکین ملکہ کے جو والی وارث ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر ہے، کیونکہ آج عید ہے اور عید پہ اچھی اچھی خبریں ہونی چاہیے، لیکن جو حکمرانوں کے عللے تللے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں۔ خبر یہ ہے کہ جی ایک دن میں 5 خودکشیاں رپورٹ کی گئی ہیں۔ خوشاب کے 12ویں جماعت کے طالب علم فرحان نے دوران امتحان نقل کرتے ہوئے پکڑے جانے پر خودکشی کر لی۔ اسی کے فیصل آباد میں حالات سے تنگ آ کر ایک شخص نے زہر کھا لیا۔ پھول نگر پتوں کی کے افضل نے گھریلو ناچاکی سے دل برداشتہ ہو کر ذاتی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ رحیم یاحیٰ کے اقبال نے خود کو گولی مار دی، اور اس طریقے سے ایک اور شخص نامعلوم جو ہے وہ ٹرین کے آگے آ کے مر گیا۔ یہ کیوں اتنا ذہنوں میں ذہنی دباؤ کا شکار ہیں لوگ، چڑچڑے پن کا شکار ہیں اور انتہائی قدم اٹھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کے معاشی مسائل بہت بڑھ گئے ہیں۔ ایک تو عدم تحفظ کا احساس ہے، خوف و ہراس کی علامت ہے، اور اس وقت جو پولیس ہے، خاص طور پہ CCD ایک نام نہاد محکمہ ہے، اس نے جو پنجاب میں ادھم مچایا ہوا ہے اور وہ حیران کن ہے۔ وہ جسے چاہتے ہیں جب چاہیں اٹھاتے ہیں، اور ایک صاحب فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو گولی مار دو تو گولی مار دی جاتی ہے، اور پھر لاشیں بھی واپس نہیں کی جاتی، اور صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ ہم نے دفنا دیا تھا، دیٹس آل۔ اور وہ اس لیے کہ اگر ڈیڈ باڈی واپس کریں گے تو لواحقین جو ہیں وہ اس کا کروائیں گے معائنہ، طبی معائنہ کروائیں گے اور پوسٹ مارٹم کروائیں گے، رپورٹ حاصل کریں گے اور مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں لاش ہی غائب کر دیں، اور اس سے زیادہ اور کیا ہوگا۔
ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے احمد فرحات صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ منڈی بہاؤالدین میں ایک واقعہ ہوا اور طلاق یافتہ بیوی اور اس کے بھائیوں نے 9 عمر بیٹی سے باپ پر جنسی زیادتی کا الزام لگایا، اور جب اس کو اٹھا کر لے گئے اور بندے کو، وہ انتہائی شریف آدمی تھا، اور اس نے کہا کہ جی میرا کوئی ایسا تعلق واسطہ نہیں ہے، میں بالکل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا انسان ہوں، لیکن اس کی بات نہیں مانی اور انہوں نے قسمیں بھی اٹھائیں، سب کچھ کیا، لیکن ان کو CCD کے ذریعے انہوں نے کہا جی کہ مروا کر گھر لایا اور کہا کہ ہم گرفتار کرنے آئے ہیں، اور تو بندے نے خودکشی کر لی۔ لڑکی کی میڈیکل رپورٹ آئی تو اس میں کسی قسم کی کسی زیادتی کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور وہ بھی نہیں آیا۔ اور پنجاب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنگل کا قانون ہے، اور جب پولیس اور CCD والے عام لوگوں کا شکار کرتے ہیں تو مخالفین سے پیسے پکڑتے ہیں اور کوئی بھی الزام لگا کر بندہ بھی مار دیتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں، انفارمیشن کی بنیاد پہ ہم چند ہفتے پہلے ہم یورپ گئے تو وہاں پہ ایک کیس سامنے آیا، اور وہ لواحقین ہم سے ملے اور انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے بھائی کو قتل کیا گیا، باقاعدہ طور پہ اغوا کر کے قتل کیا گیا، اغوا کر کے ان کو جیل میں لے جایا گیا۔ جیل سے جب ضمانت ہو گئی تو وہاں سے انہوں نے جیل سے ہی اس بندے کو اپنے ساتھ لیا اور پھر لے گئے نامعلوم مقام پہ، اور پھر بولی لگی، حیران کن طور پہ بولی لگی، اور بولی یہ لگی کہ ایک بولی لگی کہ 15 کروڑ لیں گے اور 15 کروڑ ہم دیں گے، اس بندے کو مار دو۔ اور جب انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ کیوں مار رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ 15 کروڑ لگ چکا ہے، اگر آپ نے اس سے زیادہ پیسے کہیں گے تو ہم اس بندے کو چھوڑ دیں گے۔ تو ابھی وہ ان کی بات ہی چل ہی رہی تھی کہ انہوں نے پتہ چلا کہ بندہ مار دیا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا ہو رہا ہے ظلم، اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لاقانونیت عروج پہ ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اور کسی قسم کا خوف نہیں، ڈر نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پاکستان کو۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن اقتدار کے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے؟ حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران یہ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو جعلی نظام ہے اس کو تحفظ ملے، لیکن یہ تحفظ اب ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ کافی پیچیدہ اور سنجیدہ ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی، ان کی فیملی بھی، اور اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اب شاید ان کا پیمانہ سب لبریز ہو چکا ہے۔ محمود خان اچھا صاحب ہیں، لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اور عمران خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں سے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے۔ تو انہوں نے کل انٹرویو دیا، پرسوں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے حکومت کا رویہ اگر بہتر نہ ہوا تو پھر اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں گے، اور پنجاب، سندھ اور قومی اسمبلی سے اگر ہم نے استعفے دے دیے تو پھر ان سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہم رکھیں گے، پنجاب چھوڑ دیں گے، قومی اسمبلی چھوڑ دیں گے، اور سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی، جہاں جہاں ہماری نمائندگی ہے وہاں سے اب نکل آئیں گے۔ اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس کی اتحادی جماعتیں بھی شامل ہوں گی۔ مطلب محمود خان اچکزئی صاحب بھی استعفیٰ دے کے باہر آ جائیں گے۔ اب اگر پہلے لیڈر آف اپوزیشن، 3 لیڈر آف اپوزیشن انہوں نے نااہل کر دیے 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں، اور پارلیمانی لیڈر فارغ کر دیے، لیکن اب جو ہے اگلی سٹیج آ گئی ہے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑا واضح طور پر یہ بات بتا دی ہے کہ یہ سسٹم نہیں چلنے والا، اور اگر عمران خان کو رہا نہ کیا، ملاقاتیں بحال نہ کیں، ان کو ہاسپٹل شفٹ نہ کیا، تو پھر ہم اسمبلیاں چھوڑ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ کار یا کوئی بھی آپشن باقی نہیں بچے گا۔ اس کے علاوہ جی لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے پیغام بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا جی ملاقات کریں، تو محمود خان اچکزئی نے وزیر اعظم ہاؤس جانے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ کسی نیوٹرل وینیو پہ ملاقات ہو سکتی ہے، یا آپ میرے چیمبر آ جائیں یا کسی کامن فرینڈ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں ملاقات ہو سکتی ہے، میں وزیر اعظم ہاؤس نہیں آؤں گا۔ تو
اپوزیشن سے ملاقات کے لیے تحریک تحفظ پاکستان کے رہنماؤں کے گھر ملاقات کی تجویز بھجوائی گئی تھی اور یہ ساری کا سارا ڈسکشن کر کے ان کو کنوے کیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر، اور وہ ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ، اور انہوں نے آج کہا ہے کہ حکومت پوری کرنے کے لیے 3 ایس کی مدد چاہیے، اللہ، آرمی اور امریکہ۔ تو یہ اس وقت میرا خیال ہے کہ فیلڈ مارشل کو کہنا چاہ رہی ہیں کہ جناب یہ معاملات ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ، آرمی اور امریکہ جو ہے یہ حکومت پوری کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ تو انصاف پر مبنی فیصلے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے یہ فسطائیت برپا کرنے کے لیے اور اس فسطائیت کو دبانے کے لیے آپ یہ ایسی باتیں کر کے چھپ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو انجام تک پہنچائے گا، کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اور آرمی اور امریکہ کو اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا ہیں تو پھر یہ آپ کو بھی میرا خیال ہے کہ رجوع کرنا چاہیے کہ جو کچھ آپ یہ ایک مفروضہ بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب چل چلاؤ ہے اس حکومت کا، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلی توڑ دیں گے اور حکومت تحلیل ہو جائے گی اور پھر نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن پھر نئے الیکشن نہیں ہوں گے، بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پہلے لڑائی کروائی جائے گی، اور پھر یہ جو ہے آپ کی وفاقی غیر آئینی عدالت، اس کے ذریعے سے پھر حکومت کو 3 سال مل جائیں گے اور وہ نگراں سیٹ اپ جو ہے وہ 3 سال تک چلے گا اور باقی سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں میرے پاس بھی کچھ خبریں ہیں، لیکن وہ میں اگلے ولاگ میں، کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کروں گا۔ اور پھر ایک اور خبر بھی لے لیں کہ ہمارے بہت ہی ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں 90 فارن کمپنیاں، غیر ملکی کمپنیاں جو ہیں وہ چلی گئی ہیں پاکستان سے، اور یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، جبکہ ریورس FDI ہو رہا ہے اس ملک میں۔